زمانے میں جسمانی ایکٹیویٹی کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن ہے؟ مینٹلی ہیلتھ بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے ایک بیان کر دیا تھا, اس پہ بہت لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا بیگم صاحبہ کو نا تھوڑا سا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کراؤ, اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دو. بہت سی لڑائیاں گھروں میں صرف موٹاپے کی وجہ سے ہو رہی ہیں, دونوں موٹے ہیں. جب آپ میں ایکسٹرا چربی ہوتی ہے, میں بار بار بتاؤں, جو بھاری جسم کے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا قطعاً مقصد نہیں ہے. ہمارے اکابر میں, بزرگوں میں بھاری جسم کے لوگ ہیں, وہ نیچرلی ہے, قدرتی طور پہ. میں اس موٹاپے کی بات کر رہا ہوں جو کھا کھا کے, پیزے برگر کھا کھا کے. جو آدمی پیزے برگر کھا کھا کے اپنے آپ کو موٹا کرتا ہے وہ خوش رہ ہی نہیں سکتا. جب وہ خوش نہیں رہے گا تو ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا. وہ جب ڈپریشن کا ڈبہ بنے گا تو شوہر ہے تو بیوی کو ٹینشن دے گا, بیوی ہے تو کس کو ٹینشن دے گی؟ شوہر کو ٹینشن. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے. بھائی تم جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو, وہ تصدیق کریں گے اس کی. آپ اپنا موٹاپا کم کر کے دیکھو, آپ خوش نہ ہو پیسے واپس کر دو. آئی بات سمجھنے؟ اگر میں نے کوئی پیسے آپ سے لیے ہوں تو میں واپس کر دوں گا, آپ نہیں واپس کرو, میں واپس کروں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو پسند کیا ہے, زیادہ کھانے کو پسند کیا ہے, یا روزوں کو پسند کیا ہے؟ اگر پیری کھا کھا کے گول کھا کھا کے, جو نیچرلی ہیں بھائی, بہت سے بزرگ بھاری جسم کے, خدا اللہ کی قسم ان کی توہین مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر اللہ ہمیں رسوا کرنے پر آ جائے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ تو کسی کو برا نہیں کہہ رہا, تو قیامت میں پتا چلے گا کون نیک ہے کون برا ہے. لیکن اتنی شریعت تو بیان کرنا میری ذمہ داری ہے نا. اگر پیری کھا کھا کے گول ہو گیا ہے, کھا کھا کے گول ہو گیا ہے, نہ واکنگ کا معمول ہے پیر صاحب کا, نہ جاگنگ کا معمول ہے, نہ پیر صاحب کو کھیل تماشوں سے کوئی دلچسپی ہے, یا تو بوڑھے ہو گئے ہو بیچارے بہت زیادہ, جوان پیر ہے اور یہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کا مطلب وہ آپ کو بھی بیکار بنا رہا ہے. پھر وہ آپ کو بھی کیا کر رہا ہے؟ بھائی پیر کو فالو کیا جاتا ہے نا اعمال میں, پیر کا اپنا عمل یہ ہو تو وہ تو سست لوگ سوسائٹی میں پیدا کر رہا ہے. تو پیر میں تہجد بھی دیکھی جائے گی, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گناہ چھوٹ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹ رہے, یہ تو اول درجے پر ہے. اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی, کیونکہ اگر آپ نے صرف ان چند اعمال کو فوکس کر لیا تو آپ ان اعمال میں تو ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن سوسائٹی کے ناکارہ ترین فرد بن جاؤ گے آپ. اور بن رہے ہیں لوگ. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ بچہ نیک ہے, بیکار, یہ شرارتی ہے لیکن کام یہ کر کے دیتا ہے. یہ رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں گھروں سے, آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ بچہ نیک ہے, پڑھائی میں زیرو ہے. یہ بچہ نیک نہیں ہے, پڑھائی میں کیا ہے؟ ہم نے جو اس پہ خرچہ کیا ہے وہ ریٹرن کرے گا یہ, ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہمیں اپاہج نہیں بناتا, معذور نہیں بناتا, اسلام ایکٹیو بناتا ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ طاقتور سوسائٹی میں وہ کچھ کر سکتا ہے مثبت کام جو کمزور نہیں کر سکتا. کمزور دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے, تو بوجھ مت بنو, اپاہج مت بنو, سوسائٹی میں کارآمد فرد بنو. کارآمد فرد بننے کے لیے کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو پڑھائی کو میں آگے جاؤ, آپ ان تمام دنیا کے شعبوں میں جاؤ جو کسی قوم کو کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پیر سے بیعت ہونے کے بعد سوسائٹی سے کٹتے چلے جا رہے ہو, اپنے ایک ماحول میں بند ہوتے چلے جا رہے ہو, ایک مخصوص کرتے پجامے کے اندر باؤنڈ ہوتے چلے جا رہے ہو, اس کا مطلب یہ پیر آپ کو عضو معطل بنا رہا ہے سوسائٹی کے لیے, ناکارہ بنا رہی ہے سوسائٹی کے لیے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. چیلنج تھا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا, جب سر کیا کر لے گا, 3 پیس سوٹ پہ تو آ سکتا ہے تو دوبارہ, لیکن سر پہ کیا ہوگا؟ ساری زینت انسان کی کہاں سے؟ تبھی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوا رہے ہیں جا کے, جن کے پاس نہیں ہوتے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں, بال اگائے جا رہے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں. بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز تھوڑی ہے. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو کے جاتے ہو, ہے بھائی. تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں, جب آپ نے حج کیا, اتنا لمبا سفر کیا, اتنے لاکھ خرچ کیے, اس کے بعد اللہ میاں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنالٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو, ختم. اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا, ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے. ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے, اس کی دعوت پہ اپنا خرچہ کیا, اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا, مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے, وہ ہمیں ٹینٹ کروا کے باہر بھیج دے, ہم بولے گا یار ایسی بے عزتی خدا کی قسم آج سے پہلے میری کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن اللہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا ہے میرے بھائی, سرنڈر کیا ہوا ہے. ہم جاتے ہیں, اللہ میاں سر مڑا کے واپس بھیجتے ہیں, خوشی خوشی آ کے دکھا دیتے ہیں, بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں. دیکھو میں تو پہلے میں نے قصر 2-3 دفعہ, میں 3-4 دفعہ حلق کروا چکا ہوں, اب میں کیا کرتا ہوں, قصر کروا لیتا ہوں. تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے, میں نے بھی قصر کروایا. ایک آدمی نے کہا 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں میرے بھائی, ٹھیک ہے نا.
بڑے والوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا اس میں تو 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا آپ ٹنڈ کیوں نہیں کراتے؟ بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ گیا ٹنڈ کروایا, عمرہ کیا ٹنڈ کروائی, 2-3 دفعہ کروا چکا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں؟ قصر. حالانکہ قصر میں کم ثواب ہے, ٹنڈ میں زیادہ ثواب ہے. تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ ٹنڈ کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہتا ہوں اب میری 4 بیگمات ہیں, میں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا. کچھ بال چھوٹے کر کے دہشت گردی کم تو ہوتی ہے, لیکن میں اب جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ, ہماری حکومت کہتی ہے نا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ اس لیے حکومت دہشت گردی کو کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے, لیکن کبھی جڑ سے ختم, کیونکہ دہشت گردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے, کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے, اس لیے میں جڑ سے نہیں خاتمہ کروں گا دہشت گردی کا. تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا بھائی قصر کر لو, تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا میرے بھائی, تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا بھی اللہ کے سامنے, اللہ ٹینڈ کرا کے بھیجتے, ہم ٹینڈ کرا کے آ جاتے ہیں. اللہ کے بال چھوٹے کروا, ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا ہوا تھا, تو اللہ میاں نے سب سے محبوب اور چہیتا بیٹا اٹھا لیا. ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے. وہ رونا اختیار میں نہیں ہے, تو بیٹے کی, اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریلیٹیو سے. مجھے کل کسی نے بتایا, کوئی بہت بڑا لبرل سیکولر آدمی ہے, میں اشارہ نہیں کروں گا تاکہ خام خامی کسی کی غیبت نہ ہو. اس نے بتایا کہ اس کے 2-3 بچے کی دیوار کے نیچے آ کے مر گئے. تو میں وہاں بیٹھا, اس کو کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا, بچوں سے ریلیشن ہی نہیں ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں, کبھی ٹائم ہی نہیں دیا گھر میں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, نائٹ کلبوں میں شرابیں چل رہی ہیں, ادھر بیگم کے ایک آدھ ہو بھی گئے, چلو ٹھیک ہے رپورٹ ہے بھائی, بچہ بھی ہو جاتا ہے. محبت ہی نہیں ہے آپس میں, نہ بچوں کو باپ سے, نہ باپ کو بچوں سے. جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے نا, تو آپس کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو دینداروں کو محبت ہوتی ہے, تبھی تو غم بھی ہوتا ہے. لیکن زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا, زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. ہمارا ایک چوکیدار تھا, ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید کا. میں نے اس سے ویسی گپ شپ لگا رہا تھا, تم پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پہلے میں ڈیفینس میں کسی بنگلے کا چوکیدار تھا, بڑی اچھی تنخواہ تھی میری, بڑی اچھی جاب تھی. میں نے کہا اتنی بہترین جاب تھی, 12 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, تنخواہ مل جاتی تھی, کھانا پینا فری کا تھا. اب تم ڈرائیونگ کر رہے ہو, کبھی سکھر جا رہے ہو, کبھی کہاں جا رہے ہو, تو اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا مولوی صاحب میں نے ایک واقعہ دیکھا مفتی صاحب, اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. میں نے یہ دیکھا بڑا کروڑ پتی بندہ ہے جو میرا مالک ہے, اس کا بیٹا بھی کروڑ پتی, ایک ہی بیٹا ایک ہی باپ. کہہ رہا اس کا باپ بیمار ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, ایمبولینس آئی, جنازہ ہوا. میں نے جا کے بیٹے کو اٹھایا کہ تمہارے ابا کی لاش آئی ہوئی ہے. بیٹا نے کہا بھائی عیدی سینٹر میں دے کے دفنا دو, یہ پیسے ہیں, یہ سارا کام کر لو. سو گیا. یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا کوئی بیان کر رہا تھا وہ. اب تو اور زیادہ ماڈرن اور ٹیکنالوجی اور جو ہے نا نالج ایجوکیشن میں اب الحمدللہ اور زیادہ, اب تو لوگ پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اس وجہ جہالت تھی بہت زیادہ کیا تھی ڈیفینس میں, جہالت تھی. پرانا دقیانوسی دور کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل تعلیم کا معیار یہ بن گیا ہے, ریلیشن ختم, بس ایک انسان انڈیویجولی اپنی لائف گزارتا ہے, ریاست کے ساتھ اس کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, ٹیکس ویکس ٹائم پہ دے دیتا ہو, بس یہ سب چیزیں. انسانیت کیا ہوتی جا رہی ہے, ختم. میں نے بھی کچھ دن پہلے بھی بیان میں واقعہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں, دوست کیا استغفر اللہ, میرے سگے ماموں ہیں, وہ غصے ہوں گے پر میں تو دوست بول رہا ہے, وہ منہ سے نکل گیا میرے. تو وہ چند دن پہلے امریکہ سے ان کا فون آیا نا, تو میں نے کہا خیریت سے ہیں؟ اب ہمارا تو ریلیشن ہے بھائی, ہم تو مسلمان ہیں یار. تو میں تھوڑے دن بعد ان کو کال اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی ماموں ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا, تعلق تھوڑی توڑ سکتے ہیں. تو بڑی گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. میں نے کہا آپ کے اڑوس پڑوس میں گورے رہتے ہیں؟ مجھے ہر قوم کے کلچر کو جاننے کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں بھی ایک فیملی ہے, یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, یہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں. میں نے کہا گوروں کی فیملیاں ماشاء اللہ. میرا ایک ذہن میں آیا کہ بھائی پھپھی ہوگی, خالہ ہوں گی, کزنیں ہوں گی, ان کی بہویں ہوں گی, انگریز کی بہو سوچیں آپ, تو اس کے داماد ہوں گے, فیملی ہوگی نا, پوتے نواسے ہوں گے. تو بھائی ایریا ہی ایسا ہے جہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں, کہ ہوٹل میں تھوڑی رہ رہے ہیں وہ. تو میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک فیملی رہتی ہے. میں نے کہا فیملی کے بارے میں ذرا رپورٹ پیش کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے, بہت بڑی فیملی. یہ میں اپنے الفاظ میں اب یہ کہہ رہا ہوں, مجھے دل میں نے زبان سے کہا نہیں, لیکن وہ دل میں خیال آیا کچھ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہو گئی. FRC میں پتہ نہیں فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا نادرا کی طرف سے, مجھے جو سرٹیفکیٹ ملا ہے 2-3 پیج ہیں اس میں, 2-3 پیج ہیں اس میں, یہ ختم الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو میں نے کہا فیملی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے اور ایک کتا نظر آیا, باقی کی رپورٹ ہمیں معلوم, کہ گھر میں گھس کے تھوڑی دیکھیں گے ہم. میں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ جو فیملی ہے, انہوں نے کہا وہ ذرا بڑی فیملی ہے. اچھا وہ سیریسلی کہہ رہے تھے, وہ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایک میاں بیوی ہیں اور 2 کتے ہیں. مجھے لگا کہ وہ یعنی ہمارے یہاں کوئی ایسی فیملی ہو نا, تو میں تو ان میاں بیوی کو بولوں گا یہ اصل میں کتے ہیں. استغفر اللہ, کہنا نہیں چاہیے کسی کو. حرکتیں کیا ہیں یار, کیا کر رہے ہو اپنی جان کے ساتھ, کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تبھی قرآن کیا کہتا ہے, نسوا اللہ فانساہم انفسہم,
جو اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا نا, اللہ اس سے اس کے نفع کی چیزوں کو بھلا دے گا. میں اوور آل ان قوموں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. اوور آل جھوٹ کم بولتے ہیں ہم سے, کرپشن ہم سے کم ہے, قوانین کی پابندی ہم سے زیادہ کرتے ہیں, اخلاقیات میں ہم سے کم از کم ظاہری اخلاق ہم سے اچھے ہیں. اس کے باوجود جس چیز نے تباہ کیا ہے, کس نے تباہ کیا؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, مذہب کو نکال دیا. جب نکالا تو بھائی مذہب ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, تو وہ انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی انسانیت. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں کیا وہ واقعہ بتا رہا تھا, ہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سرنڈر کر دیا. تو ان کو کتنی محبت اپنی اولاد سے, ساری زندگی روتے رہے, چھپ چھپ کے روتے رہے. لوگ جب کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, بھائی میں اللہ سے اپنا غم بیان کرتا ہوں, آپ کے سامنے نہیں, اللہ سے. اس کے بعد دعائیں مانگتے رہے. ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا بیٹا بھی گم گیا. ہم اور آپ ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اتنے وظیفے پڑھ لیے, ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں. پہلی بات یہ, ہمیں جب ٹینشن آتی نا تو ہم پتہ کیا کرتے, ہم جاتے روحانی عامل کے پاس کہ یار میرا ایک بچہ غائب ہوا ہے, ذائقے سے نکالو کہاں ہے وہ ہمیں الو بنا رہا ہوتا. عامل دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, ذہن میں رکھنا. کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پیشگی معذرت بھی نہیں کر رہا, بتا رہا ہوں, جاؤ کیا پڑھ لو گے مارا, کیوں میں معذرت کروں ان سے. تو یہ دھندا ہے, اس میں کبھی نہیں کسی کے متاثر ہوا کرو کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہ عملیات کر رہے ہیں. وہ بھائی ہم نے بہت دیکھا, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ سب دھندا ہے. یہ جو پیسے لیتا ہے وہ بھی دھندا ہے, جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی دھندا ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں, کوئی علوم ہے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں علوم ہے, علم ہوتا تو بھی مان لیتے, علوم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. ایک کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف نفسیاتی ہے, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب کل میرے پاس آئے, کہہ رہے ہیں مجھ میں جنات کی ایک جماعت تھی, ابھی صرف ایک جن رہ گیا ہے, جماعت تو ختم ہو گئی, آپ ذرا اس کا علاج کریں. میں نے کہا میرے پاس تو بہترین علاج ہے اس کا. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا ایسا دھنادن دھنائی کروں گا نا میں آپ کی, تو کہنے لگا میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ جن کو لگے گا, آپ کو نہیں لگے گا. وہ ہمارے حضرت کے پاس نا, ہمارے استاد ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا نوجوان, تو گھر والے لے کر آیا کہ اس پہ جن چڑھا ہوا. جن ہوتا ہے, میں مانتا ہوں لاکھوں میں کسی ایک پہ جن بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کا علاج ان عاملوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا لو, یا کسی بھی شریف آدمی سے کیا کر لو جو گٹکا نہ کھاتا ہو, سگریٹ نہ پیتا ہو. آج کل یہی شریف ہے, اور کوئی بہت نیک شریف آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے نہیں. گٹکا دیکھ لو, سگریٹ, باقی کون بند کمرے میں کیا کر رہا ہے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں. اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے گٹکا نہیں کھاتا, سگریٹ نہیں پیتا, اور کہیں روڈ لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. تو بس اس سے زیادہ بھائی ہم کو عالم الغیب تھوڑی ہیں. بس یہ زمانے میں کیا ہے, نیک ہے, نماز پڑھ لیتا ہو, اس سے دم کرا لو, بس اس سے آگے. اور جن بھی اس زمانے کے ہی ہیں نا, تو وہ اتنے نیک کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے وہ, ٹھیک ہے. پرانے زمانے کے جن بھی بڑے تگڑے ہوتے تھے نا, وہ تھوڑا نیک نہیں چاہیے تھا ان کے علاج کے لیے, زیادہ نیک بندہ چاہیے ہوتا تھا. آج کل تو جنات بھی اسی حساب سے جا رہے ہیں, تو زمانے کے حساب سے ہر چیز اسی حساب سے ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوا, اس جن کو وہ نوجوان آیا, 99% تو ڈرامے بازی ہوتی ہے, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو نوجوان کو ہمارے استاذ نے پکڑا, اس کو بولا کہ بھائی وہ کہہ رہا تھا جن آیا ہوا ہے نا, ادھر ادھر سے عربی بھی پڑھتا تھا. استاذ نے پکڑ کے اس کو لگائی دھنائی, تھوڑی دیر تک تو وہ چیختا رہا. اس کے بعد کہتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ جن کو نہیں لگ رہا. ہمارے استاذ نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جن ہے تجھے ہی لگ. شروع میں تو ڈرامہ کیا اس نے, اصل میں اس کو کسی لڑکی سے ہو گیا تھا عشق, جو رپورٹ آئی نا بعد میں, وہ اپنے اوپر ڈرامہ کر کے جن مسلط کرتا, فضائل اعمال سے کچھ عربی عبارتیں یاد کر لی تاکہ لوگ سمجھے سعودی عرب کا جن آیا ہوا ہے اس کے اوپر, کچھ عربی یاد کر لی. ماں باپ متاثر, اور جب ماں باپ اس لڑکی کے گھر اس کو لے کے جاتے, جن اتر جاتا. تو سمجھتے کہ یہاں کچھ ہیں موکلات, موکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, ذہن میں رکھو. حمزاد موکل صاحب ڈرامے بازی ہیں یہ, جو کہتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے, ایک اس کے ساتھ حمزاد ہوتا ہے. بھائی ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ شریعت میں, یہ سب ان کے اپنے دماغی تخیلات ہیں. ایک دن ایک عامل مجھے کہنے لگا آپ کے ساتھ آپ کا ایک حمزاد بھی ہے. میں نے کہا ٹوٹل میں ہی ہوں, جتنا نظر آ رہا ہوں نا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ٹوٹل یہی ہوں, اور میرے اوپر کوئی الزام نہ لگانا, نہ کوئی موکل ہے نہ کوئی حمزاد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. باقی ایک فرشتہ ہوتا ہے, اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے. شیطان بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے لیے فرشتے اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں. ان کے پاس بالکل ضرورت نہیں جانی کہ سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی پڑھ کے بس دم کر دیا کرو, کافی ہے اتنا. تو جب اس کی دھنائی لگائی نا, وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ مجھے لگ رہا ہے. ہمارے استاذ کو سمجھدار تھے, ان کو پتا تھا اسی کو لگ رہا ہے, لیکن اس کو لگاؤ نہ تاکہ دوبارہ جن نہ چڑھائے. انہوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ تجھے نہیں لگ رہا, یہ جن کو لگ رہا ہے. اس نے کہا پھر مارا اس کو نا, کہہ رہا ہے بھائی کیسے یقین دلاؤ, یہ مجھے لگ رہا ہے. تو ان لوگوں کا اصل علاج کیا ہے, یہ علاج ہے. ان کو طبیعت سے پولیس والوں کو پیسے کھلا کے نا, ان کو جن پولیس والوں سے بہت ڈرتا ہے. میں بتاؤں یہ جتنے عامل لوگ ہیں نا, آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, یوں کر دیں گے, جب پولیس کے موبائل ہوتی ہے سارے بھاگ جاتے ہیں. ابے تمہارے پاس تو جن ہے یار, تم ایک پولیس کے موبائل کو یوں کر کے تم سنگدل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہو. ایک پولیس والا جو گٹکا کھا کے آ رہا ہے بھائی, اس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ گٹکا بھی اپنے پیسوں سے نہیں کھایا اس نے, تو اس کو تم کنٹرول نہیں کر پا رہے یار.
اس لیے ان سے بالکل نہ ڈرا کرو, یہ سب دماغ کی ایک خیالی طاقتیں ہوتی ہیں. خیر ہم ہوتے یعقوب علیہ السلام کی جگہ تو ہم کیا کرتے, سب سے پہلے عاملوں کے پاس جاتے, زائچے نکلواتے. عامل کی اپنی بیوی بھاگ جائے نا, زائچوں سے نہیں تلاش کر سکتا کہاں ہے, تو کوئی زائچہ ایسا نہیں ہے جس سے گمشدہ چیزیں مل جائے, اس میں ٹائم ویسٹ کرتے. پھر جو ہے وہ عملیات کرتے, پھر کسی نے بتایا فلاں وظیفہ اتنی دفعہ الٹا لٹک کے پڑھو, اتنی دفعہ یوں کر کے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر فلانا رسالہ ڈمکان رسالہ, زندگی اس میں گزر جاتی. اس کے بعد کیا کرتے, تو آخر میں کچھ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے, عمرہ کر لیتے, کچھ دعائیں مانگ لیں گے وہاں جا کے. اس کے بعد اگر نتیجہ اللہ نہ کرے یہ نکلتا کہ دوسرا بچہ بھی گم جائے, کیسا کفر پھیلتا کہ نہیں پھیلتا. یار اللہ ایک طرف کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میں دعائیں قبول کرتا ہوں, میری تو دعائیں قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہیں, الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو بھائی کفر بکنا شروع کر دیتے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا چلتی کس کی ہے بھائی, اللہ کی, اور اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی, سرنڈر. ہمارا کام ہے مانگنا, قبول کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. تسلی تھی نا, ایک تسلی تھی. اللہ نے کیسی قبول کی بھائی, بیٹے سے بھی ملا دیا, مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا, اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. قرآن جگہ جگہ یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, ایسا ہمیشہ کے لیے نام, قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ان کا نام. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی چلے گی اللہ کی. اور ایک اور بات, اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے, تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے, وہ ہم پر احسانات کر رہا ہے. دیکھو ایک آدمی اپنی طاقت دکھاتا ہے, ویٹ لفٹنگ کر کے بتاتا ہے میں اتنا پاورفل, تو اس سے آپ کو اس کی طاقت کا اعتراف کر لو گے, لیکن آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی. بھائی تو ہے بہت بڑا پاورفل, تو نے اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے بڑے بڑے, میرے کس کام کے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, میرے کس کام کے. لیکن وہ اپنی طاقت دکھا کے آپ پر احسان کر کے دکھا رہا ہے. پھر آپ بولو گے بھائی تیری طاقت کا مجھے بہت فائدہ ہوا, تیری طاقت کا مجھے, تیرے کمال کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اللہ میاں جو اپنی طاقت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے, کہتا ہے میں نے سورج کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے. میں نے چاند کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے. میں نے جانور پیدا کیے, منہا تاکلون, ان کے گوشت کو کھاتے ہو, کسی پہ سوار ہوتے ہو. سمندروں کو مسخر کر دیا, اس کی پشت پہ تجارتیں کرتے ہو, بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں اور کسٹم میں اٹک جاتے ہیں. یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹکتے, یہ کسٹم والوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں. اگر کسٹم والے نہ اٹکائیں تو ہم کھلا کھانا شروع کر دیں, اتنی سستائی ہو جائے گی. تجارت میں تو گورنمنٹ حکومتوں نے کنٹرول کر کے باؤنڈ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تجارت کے بارے میں صحیح حدیث ہے, نہ چیزوں کے ریٹ متعین کرنے کی اجازت, نہ تاجروں پہ کسی قسم کی غیر ضروری ریسٹرکشن کی اسلام میں اجازت ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو تجارت میں بالکل آزاد چھوڑ دو. آج کل گورنمنٹ کی مداخلت سے تجارت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب مثال کے دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے متعین کیے ہوئے, اس سے زیادہ ریٹ نہیں ہونے چاہیے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یار دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے کیا کیے ہوئے ہیں, کنٹرول. حدیث کیا کہہ رہی ہے, ریٹ متعین کرنا کس کا کام ہے بھائی, اللہ کا. آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو. ہر آدمی کو اجازت ہو گائے پالنے کی, بھینس پالنے کی, کسانوں کو اجازت ہو چارہ بنانے کی. تجارت پہ مخصوص لوگوں کا کنٹرول نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ چند لوگ تاجر ہی بینک سے قرضہ لے کے کسانوں سے مال خریدیں گے, پھر ریٹ ان کی مرضی کے ہوں گے. نہ, ہر ایک کو اجازت ہے بھائی جو کسان سے جتنے میں خریدنا چاہے. اس سے آٹومیٹیکلی ریٹ کیا ہو جائیں گے, اسٹیبل ہو جائیں گے. اب دودھ کی قیمتیں متعین تو کر دیں گوالوں کے لیے. گوالا کہتا ہے میں وہاں سے دودھ لے کے آتا ہوں, اتنا میں نے جانور کو کھلانا بھی ہے, اور اتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی, اتنے لوگوں کو بیچ میں بھتے دینے ہیں. ریٹ آپ کی مرضی کے ہوں گے, لیکن دودھ پھر میری مرضی کا ہوگا. کچھ دودھ بھینس دے گی, کچھ دودھ میں دوں گا. اب ہم جو دودھ پی کے بیمار ہو رہے ہیں, تو یہ وہ دودھ نہیں ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ تیرا رب جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے. میرا رب جو دودھ نکالتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. گوالا جو دودھ نکالتا ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں. گوالا مجبور ہے. میں نے تو گوالوں سے پوچھا, کہہ رہے آپ کیلکولیشن کرو ذرا مفتی صاحب, اس ریٹ پہ پانی ملائے بغیر دودھ بیچنا, یا دوسرے جانور کا, شکر ہے گائے کا دودھ ملاتے ہیں اس میں, تو بہت نیک لوگ ہیں گائے کا دودھ ملا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا یار دودھ خالص نہیں ہے, پانی ملا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی شکر ادا کر, پانی تو ویسے ہی پیتے ہو, تو تھوڑا دودھ میں پانی مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا, اور کچھ نہ ملا رہے ہوں, پاؤڈر ملا رہے ہیں, کیمیکل ملا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ نہ کرے کچھ سارے گوالے نہیں کرتے یہ کام. تو بھائی نہیں ہو سکتا, آپ چھوڑ دو لوگوں کو آزاد. اس سے کیا ہوگا, بہت سے لوگ دودھ کی تجارت میں آ جائیں گے جب نفع نظر آئے گا. کہہ رہے ہیں غریبوں کے فائدے کے لیے ہم نے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں. دودھ والا تو غریب ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے, پینے والوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, جو محنت کر کے لوگوں تک دودھ پہنچا رہا ہے اس کا خیال نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی مداخلت سے جتنی تجارت آزاد ہوگی نا, لوگوں کا اتنے ہی زیادہ کیا ہوں گے, خوشحال ہوں گے. خیر اس میں کچھ چیزوں تو ایسی ہیں جن میں ذخیرہ اندوزی ممکن تھی, ان کے ریٹ متعین کرنا ضروری ہے. لیکن ایک جنرلی آج تو ہر جگہ گورنمنٹ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, ہر جگہ حکومتوں کی مداخلت ہے.
کتنی زبردست حدیث, ان اللہ هو المسعر, آپ نے فرمایا کہ چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. اللہ آٹومیٹکلی چیزوں کی قیمتیں, جس چیز کی قیمت اللہ کو مہنگی کرنی ہوتی ہے مارکیٹ سے کیا کر دیتا ہے اللہ, اس کو شارٹ کر دیتا ہے. جس چیز کی قیمت بڑھانی ہوتی ہے, اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے. پانی کے بغیر ہم 12-13 گھنٹے 3 دن بھی گزارا کر سکتے ہیں, آکسیجن کے بغیر ہم 2 منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے آکسیجن ہے. اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سلنڈر میں بک رہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں روپے کے سلنڈر بک رہے ہوتے میرے بھائی. زکاتوں میں لوگ سلنڈر بانٹ رہے ہوتے. ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا, اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے کہا کہ اس کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے لہٰذا یہ سب سے سستی چیز ہے. ہوا میں 23% چھوڑ دی اللہ نے, اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھینچ کے آکسیجن, میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی, نہ بھائی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع. اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. آسمانوں سے دن برسانا شروع کر دیا اللہ نے, اتنا برسایا. گورنمنٹ نے کیا کیا, اس کو فلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا. کنٹرول گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. آپ کو پتا ہے جو فلٹر شدہ پانی ہے نا, یہ زیادہ گندا ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فلٹر کر کے تو دیتی ہے, فلٹر کو فلٹر نہیں کبھی کیا جاتا. ونس اپون اے ٹائم جو ایک دفعہ فلٹر لگ گیا تھا وہی فلٹر. تو جو آپ ہب ڈیم سے جا کے بغیر فلٹر والا پانی پی لو نا وہ زیادہ اچھا ہے. جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ زیادہ گندا پانی ہے. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ, ایک ڈاکٹر نے یوٹیوب پہ پورا تجربہ کر کے بتایا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ فلٹر والا پانی ہے اور یہ بغیر فلٹر کے ہے, وہ فلٹر والا زیادہ گندا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں, بس بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی, میں جو اصل بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بھی بتائی, اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا محسن ہوں. تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے, اللہ کی, چلے گی اللہ کی. لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا. لہذا تسلی میں رہے. تو یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی. سرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے, اللہ کے, اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو. اللہ نے کہا نماز پڑھو, تو کیا کرو میرے بھائی, پڑھ لو. اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو, کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے, اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے. اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو. سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے, بچے بھی پیدا ہوں گے, بیگم کا خرچہ, تنخواہ میری تھوڑی ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, کر لو بھائی, بچے بھی پیدا کر لو, شادی بھی کر لو. اگر فقیر ہو گئے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا, غنی کر دوں گا. جو سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو, بٹوے کو, کتنے پیسے ہیں, مت دیکھو وٹامن سی وٹامن ڈی. وہ تھر میں بیچارہ ستو پی کے 100 سال جی لیا, تو پیسے ہیں تو وٹامن سی کھا لو, نہیں ہے تو چوری مت کرو وٹامن سی کے چکر میں. پیسے ہیں تو پھر کھا لینا چاہیے امرود, اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بھی ستو پہ آ جائیں کل سے. تو بھائی جب پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جو ایسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو, توکل کرو بھائی, اولاد بھی نہ روکو اور نکاح بھی کرو ٹائم پہ. کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ میاں. یہودی کہتا ہے نہیں, وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا بھائی, اللہ کے حوالے, جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کرو یہ سب کچھ. بعض لوگ دکان بند کر کے بیٹھے ہوئے, کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. ابے بھائی اللہ میاں نے کب کہا کہ دکان بند کر دے, تو بیمار ہے علاج نہیں کر رہے, بھائی شفا دینے والا کون ہے, تو بھائی پیناڈول سے بھی اللہ ہی شفا دے گا جب اس نے کہا ہے کھا لو. ہاں جہاں اس نے آرڈر دیا ہے یا کسی چیز کو حرام کر دیا پھر توکل کا موقع ہے, وہاں پر اللہ کے حکم کو دیکھو, اسباب کو مت دیکھو. تو جو میں آج بیان لے کے چلا تھا ایک 2-3 جملوں میں اس کو بھی سمیٹتا ہوں. جو میرا مقصد تھا, اصل میں میرے بیان میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے اور جو اصل بات ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اصل بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہے جب تک وہ تمہید نہ سمجھائی جائے. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ میاں نے ہمیں جیسے نماز کا, روزے کا حکم دیا, ایسے ہی اللہ میاں نے ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اصل میں اسی ٹاپک کے لیے پڑھی تھی. مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور ان رشتوں کو جوڑتا بھی ہے. کافر نہ رشتے پیدا کرتا ہے, جیسے ایک خاتون ادھر 2 کتے, میاں بیوی ادھر ایک خاتون ایک کتا, ادھر 2 بندے ادھر 2 کتے, تو رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے کیا؟ کتے کوئی رشتے ہوتے ہیں کیا, ماموں ہوتا ہے کتا, کسی کا چاچو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کافر رشتے پیدا بھی نہیں کرتا اور جو پیدا ہوئے ہوئے ان کو جوڑتا بھی نہیں. ان کے ماموں چاچو ختم, جو بچے ہیں ابا اماں وہ اولڈ ہاؤس میں جڑ رہے ہیں رشتے. نہ بہن بھائی کا رشتہ کسٹمر اور جو تاجر ہے نا اس کا کسٹمر سے رشتہ ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس کا رشتہ ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ, بٹن دباؤ گے آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو, فوراً آپ سے پوچھے گی. اس سے زیادہ رشتہ امپلائی کا اپنے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. قرآن رشتوں کی بات نہیں کر رہا, قرآن کس کی خونی رشتوں کی بات کر رہا ہے. تو مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے. پیدا کیسے کرے گا رشتے؟ نکاح کے ذریعے. لہذا جلد نکاح کرتا ہے اور نسل بھی نہیں روکتا, کیونکہ جب نسل زیادہ ہوگی تو رشتے کیا ہوں گے, کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟
آپ کے بچوں کو چاچو ملیں گے, ماموں ملیں گے, کزنیں ملیں گی, خالہ ملیں گی, پھوپھیاں ملیں گی, بہنیں ملیں گی. میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا, میں پشاور گیا, میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں, آپ لوگوں کو ملانا نہیں, میں بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا, بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کسی سے نہیں ملایا, نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے. یہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو ہیں. بھائی ان سے تو ملنا بنتا ہے بھائی, آپ نے جب ہمیں بلایا تو چاچو سے تو. یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چاچو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے چاچو ہیں. یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے, میرا دل ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں یہ کون ہے؟ کتا. یہ کون ہے؟ یہ دوسرا کتا. کوئی نہ خالہ نہ پھپھی. بھائی یہ بھی تو قومیں ہیں نا. یہ کون ہے؟ میں بھی ابا. ممکن ہے یہ کون ہے؟ میرے فادر. ایک سیٹ اپ, ایک قوم یہ اس انتہا کو پہنچی بھی ہے. ابا ہیں, کنفیوز ہوں, ہیں بعض دفعہ تو پکے ڈھکے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہے, پتہ نہیں کون ہے. ایک سیٹ اپ یہ اماں رہ گئی ہے بس مارکیٹ میں. اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں. یہ کون ہے بھائی؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. اتنے چاچے, طبیعت کیا ہو جاتی ہے. اور کچھ چاچے ابھی انڈر اس کنسٹرکشن ہے. وہ دادا نے اس عمر میں ابھی ایک اور شادی کی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. میں گلگت میں گیا, انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا 80 سال کے, یہ میرے والد صاحب ہیں. میں کہا ماشاء اللہ بھائی, بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے. 80 سال کے. تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا, تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برقعے میں, تو پتہ چلا جی وہ ڈلیوری کیس ہے, ان کے بچہ ہونے والا ہے. میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی, ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا. میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے, مجھے بہت بیچاروں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہ میری وائف نہیں ہے, میری والدہ ہیں. میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی. ایک دم تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا, ابا تو کل میں نے 80 سال کے دیکھے تھے. ایک دم میں تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ابا ہیں. میں نے کہا آپ کے وہی ابا جو کل ملے تھے 80 سال کے, یہ ان کی وائف ہیں؟ کہہ رہے ہاں یہ ان کی. تو ایک سیٹ اپ کیا ہے, یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے اس کے چاچا بھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا. ایک قوم یہ ہے, خوشحال قوم ہے, بچے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, بہویں بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. رشتے ہی رشتے. ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے. اور ایک قوم وہ ہے, یہ بھی فیملی ہے, یہ بہت بڑی فیملی ہے, ٹھیک ہے, یہ والی اس سے. تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور, مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں, دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار. لیکن ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, جیسے ہم خراب ہو گئے نا یہاں پہ. ہزار گز کے بنگلے ہیں, بچہ ہی نہیں ہے گھر میں. ایک آدھ بچہ, اس کو بڑی ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, بڑا آدمی بنے گا. وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ مر چکے ہوگے. اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے. تو میں چاچا, یہ چاچے, بھائی کتنے چاچے. اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, ابھی اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, کزن شروع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں. اور پھر غریب تھے, اولادیں بڑی ہوتی گئیں, بزنس کرتے گئے, وہ کیا ہو گئے. فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے غریب تھے, بچے ہو گئے تو کیا ہوئے. بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کے 16 بچے یار. ابے میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی 16 ہو گئے ہیں, 16واں تو بڑا ہو گیا ہے. ایک صاحب میں ملا, ان کے 24 بچے نا. میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں. وہ سمجھے نہیں بات کو میری. میں نے کہا یعنی یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی کما کیسے رہے ہو. انہوں نے کہا بھائی بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں, 24 ایک دم سے تھوڑی ہو گئے تھے. 24 کا مطلب ہے کہ 8-10 تو اب ابا کے ساتھ کاروبار میں, جاب میں, مختلف شعبوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتائیں گے اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے ابے یہ بچے تمہیں کھلائیں گے, تم نہیں ان کو کھلاؤ گے. تم جن کو اتنا ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں کھلائیں گے. گوروں کے یہاں تو کھلاتے نہیں ہے نا, اس لیے وہ کہتا ہے پیدا ہی نہیں کرو. اس کو پتا ہے میرا مستقبل کہاں ہے, اولڈ ہاؤس میں ہے. میں 6 پیدا کروں یا 1 پیدا کروں, مجھے کون سا انہوں نے گھر میں رکھنا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا بھی. اب جوڑنا کیسے ہے, بس یہ آخری بات. جوڑنا ایسے ہے, نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتے توڑنے والی تمام چیزیں حرام ہیں اور رشتے جوڑنے والی تمام چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. پہلے میں بتاؤں گا ٹوٹتا کن چیزوں سے, حسد سے ٹوٹتے ہیں رشتے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے, رشتے داروں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب اسے دیکھ کے جلنا شروع, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع. ابے یہ گاڑیوں میں گھومتا ہے, ابے ہمیں پتہ ہے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے سالہ. آج ہاں وہ بیچارہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں بھی کر رہا تو بھی اب اس کی ہر چیز غلط لگے گی آپ کو. وہ بھول گیا اپنی بچی کی شادی میں آپ کو بلانا. ابے جب غریب تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا, ابھی دیکھو اس کے اتنا بڑا ہو گیا, ابھی بچی کی کہاں یاد رہے گا. بھائی وہ واقعی بھول گیا. اچھا سوچ لو نہ, حسد, جڑیں کاٹنا شروع, اس کی ہر بات غلط لگ رہی ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, رشتہ داروں میں کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے, آپ بولو بھائی اللہ کی دین ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے, اور دعا کیا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے. اس کی بات کو نیگیٹو مت لے کے جایا کرو.
کل ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا مزہ آیا, آپ کے بیانات اتنے, یار کما بھی رہے ہیں اس سے, ایسی بات نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے میں نے کوئی صفائی بیان نہیں کی بھائی. ہم نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہیں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میرے تو جمعہ اور اتوار کے پہلے بھی بیان ہوتے تھے, اب بھی جمعہ اتوار کے ہی ہو رہے ہیں. مونیٹائزیشن تھی تو بھی یہی ہو رہا تھا, جب مونیٹائزیشن نہیں تھی تو بھی کیا ہو رہا تھا بولو یہی. جبکہ جب یوٹیوب چینل نہیں تھا تو بھی اتنے ہی بیانات ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا, پروپیگنڈا. تو درمیان میں نے انہوں نے کیا کر دی لگ رہا ہے تپ گئے یہ ٹائٹ طریقے سے. ہاں وہ اصل میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اصل میں ظاہر ہے تو دین کی خدمت تو اب ہوگی نا. تو بھائی میں تو 1994 سے بیان کر رہا ہوں اور پہلے زیادہ بیان ہوتے تھے, اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اچھا خیر, تو اب کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں جب کوئی پھل پھول رہا ہے تو جیلسی خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کسی کی تعریف کر دے, کسی کے حسن کی, بھائی میک اپ کا سارا وہ ہے, اصل میں سارا کیا ہے. اس دن میں نے دیکھا تھا نہا کے آئی تھی, اصل چہرہ نظر آیا. تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے, ہر عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے. اس سے رشتے جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں بولو, ٹوٹتے ہیں رشتے. اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ. کتنے رشتے ایسے ہیں جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں, نہ عید بقرعید پہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی, واش روم کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے. اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے, پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا اب یوز ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزو لینگویج چاہیے, استعمال کا لفظ استعمال کرنا. سارا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے یار, تم اپنے رشتوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں. بہن تو تمہاری وہی بہن ہے, ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے, ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے کو اللہ نے بنایا ہے. ایک بھائی پیسے والا ہو گیا, دوسرا غریب ہے تو اس کو پوچھنا چھوڑ دیا. ایک پیٹ سے ایک خون سے دونوں بنے ہیں, کئی سال ایک بستر پہ چپک کے سوئے ہیں. کیسی محبتیں ہوتی ہیں بچپن میں, دیکھ لو نا آپ, ایک ہی ماں کے ہاتھ سے کئی سال دونوں نے نوالے کھائے ہیں, کئی سال کھائے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کیسی محبت, ایسے لڑتے ہیں پھر دوستیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب الگ الگ ہوتے ہیں بڑے ہو کر کیسا ایک دوسرے کو پوچھنا پوچھتے ہیں تو مفاد میں کام ہوتا ہے تو بس, ورنہ یاد نہیں آتا. تو اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے, پیسہ دے دیا, تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس پیسے میں کس کا حق ہے, تکبر نہیں کرنا, اترانا نہیں ہے, اور عمل سے دکھانا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. خالی زبان سے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہمارا کیا کمال ہے. عمل ایسا ہوتا ہے جس سے لگ رہا تھا بھائی تمہارا کمال ہے, اللہ کی دین نہیں ہے, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے اس کو تم. تو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بدلے بولو نہیں ہے. غریب کو چاہیے اس کو امیر کو دیکھ کے حسد نہ کرے, امیر کو چاہیے غریب کی توہین نہ کرے, اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی ملتا رہے جیسے پہلے ملتا تھا. نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو غریب ہونے کی بیس پہ ان کو چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی, اب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے, خود بڑے مالدار تھے. وہ مدرسے میں ان کے سارے دوست غریب بیچارے, مدرسے میں تو زیادہ تر غریب طلبہ ہوتے ہیں. اب ان کے کلاس فیلو تھے, اپنے ولیمے میں انہوں نے بلانا تو تھا نا ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غریبوں کو پکڑ کے آپ اپنے ولیمے میں بلا لیں, وہ پلیٹیں بھی کھا جائیں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. بعض اتنے غریب ہوتے ہیں پلیٹیں چوری کر کے لے جاتے ہیں, ان کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن جو ریلیٹیو ہیں آپ کے, ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں جن سے کوئی تعلق ہے آپ کا, ان کو صرف غریب ہونے کی بیس پہ نہ بلانا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مدرسے کے کلاس فیلو بیچارے گاؤں دیہاتوں کے سارے غریب سے, خود بڑے مالدار تھے وہ, تو انہوں نے جب شادی کی تو اپنے کلاس فیلوز کو بلایا. وہ جب ان کا ولیمہ ہو رہا ہے تو ادھر بڑے ڈیفینس کلفٹن کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں لوگ آ رہے ہیں, ان کے بڑے بھائی بڑے خوش. ادھر دیکھا کہ ٹوپیوں والے اور چپلوں والے مدرسے کے طلبہ بھی آ رہے ہیں. ان کے بڑے بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ ابے کیا یار یہ کیا بلایا یار, ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یار, یہ کن لوگوں کو تو بلا کے لے آیا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ پہننے کی تمیز ہے نہ چپلوں کی تمیز ہے. وہ بیچارے غریب, ان کے پاس چپل کہاں سے وہ پہنتے وہ. لیکن مجھے اس بندے کا عمل بہت پسند آیا. میں نے کہا اس نے اپنے ان مالدار رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے غریب دوستوں کو نظر انداز بولو نہیں. خاندانی ہونے کی کیا ہے بھائی دلیل ہے, اور اس سے عزت داروں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. بے وقوفوں کی نظر میں عزت کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. یار تمہارے کلاس فیلو ہیں وہ, ان کے ساتھ تم صبح شام ہنسی مذاق کرتے ہو, بیٹھتے ہو. اچھا کلاس فیلوز میں بھی ایسے ہم نے دیکھا ہے, بعض مالدار طلبہ ہوتے ہیں غریب طلبہ کے ساتھ بڑے مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو بڑی ہر وقت نا اپنی پھوپھاں, کوئی ذرا سا مذاق کرتے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. طلبہ تو مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا وہ تکبر نہ کرے, جس کو غریب بنایا وہ حسد نہ کرے. تو یہ چند چیزیں تھیں. اور آخری چیز, جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے نا, اپنے رشتہ داروں کو وہ ہدیے دیا کرے پیسوں کی صورت. سب سے زیادہ رشتہ داری جوڑنے والی یہ چیز ہے.
کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اچھے کام بھی پیسے سے ہی ہوتے ہیں. اللہ میاں بھی پیسے کے بغیر خوش ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دی, قربانی, حج, یہ سب روکڑا خرچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں مجھ سے محبت کے دعوے کرو, پیسے نہ دو, یہ کیسی بات ہے بھائی؟ کسی گرل فرینڈ سے آپ بولیں کہ مجھے بہت محبت ہے, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کہتی ایک موبائل دلا دو, کہ پیسے نہیں دوں گا بھائی. میں مشورہ جتنے چاہیں مجھ سے, میں آئی فون کا مشورہ دے سکتا ہوں کہ ابھی 14 پرو وہاں سے ملے گا, 15 پرو وہاں سے ملے گا, 12 پرو وہاں سے ملے گا. مشورے آپ مجھ سے لے سکتی ہیں جتنی چاہیں آپ. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا, بس یہ ختم کر رہا ہوں بیان, گرل فرینڈ سے بولا کہ میرے پاس وسیم, میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ اٹھا کے گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح 1000 گز کا بنگلہ تو نہیں ہے, لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں. تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا فون نمبر چاہیے مجھے, اور کچھ نہیں چاہیے, تو چھوڑ دے. تو میرے بھائی ایسا ہی ہے, جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے اس حساب سے کیا کرو خرچ. تو سب سے بہتر خرچ کرنے کا موقع کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار, جن میں ماں باپ, بیوی پہ تو خرچ کرنا ہی ہے, وہ تو ظاہر ہے بیوی ہے, وہ تو کرتے ہی ہیں. جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھائی بہن بھی ہیں, چچا ماموں بھی ہیں, خالہ, کوئی بھی غریب ہے تو ان کے لیے منتھلی اماؤنٹ باندھ دو. اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز سے نہیں جڑتا. اور نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات, رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو تم بھی کرو. ایسا تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بھائی, میں آپ سے اچھا سلوک کروں گا آپ بھی کرو گے, نہیں کروں گا تو آپ بولو گے جاؤ یار, تمہارے لوگ کہتے ہیں نا تمہارے نوکر ہیں کیا. لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ نے کہا جو اچھا سلوک کرے تو بھی کرو, نہیں کرے تو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. ہاں ایک حد تک ہے, ظاہر ہے وہ بہت ہی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ اچھا کرے یا نہ کرے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس کا اللہ آپ کو قیامت کے دن اچھا بدلہ دے گا. یہ ہوتا ہے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا, کہ جو اللہ نے ہمیں کہا, اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑنی ہے بس. اب بھائی جو مرضی کریں, کیا کریں, رشتہ ہے کیا کریں. لوگ کہتے ہیں نا یار تیرے ابا اتنی سختی کرتے ہیں, تیرے ابا تجھے ڈانٹتے رہتے ہیں, تو کیا کرتا ہے, تو چھوڑ کے. اللہ کے جواب میں کیا کہتا ہے, یار کیا کروں, ہیں بھی تو کیا ابا ہے نا, وسیم بھائی تھوڑی ہیں, سلیم بھائی تھوڑی ہیں, میرے والد صاحب ہیں یار. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل صحیح کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار میری اماں ہر وقت صلواتیں سناتی ہیں, کیا کروں بھائی, کیوں نہیں چھوڑتا. بھائی کیا کریں یار, اب ماں کو کون چھوڑ سکتا ہے. تو بالکل ایسے ہی بھائی بہن بھائی کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا, بھانجے بھتیجوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا, چاچے ماموں کو بھی کوئی. بس تھوڑا سا دائرہ بڑھا لو اس کا, ٹھیک ہے نا, دائرہ کیا کر لو تھوڑا سا. ہاں شوربے کا شوربہ نہ ہو جائے وہ والا لطیفہ. وہ ایک آدمی کسی, بس یہ آخری لطیفہ سنا دیتا ہوں, بیان تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے, بیان بھی کمپلیٹ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بہت دور کا, ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا, اور رشتہ داری پہ بیان اس نے سنا ہوا ہوگا, اس کو پتا تھا میں اس کا رشتہ دار نکلوں گا تو مجھے کھلائے گا. اس نے پوچھا تو کون ہے بھائی, کس سلسلے میں آنا ہوا. اس نے کہا میں آپ کے ماموں کے, خالہ کے, پھپھے کے, چاچے کے, دیور کے, فلانے کے, ڈمکانا ہوں. اتنی لمبی کو کہاں سے تحقیق کرتا. اس کا خیال تھا رشتہ داری تو نکل آئی نا, اب کھانا تو بنتا ہے. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے بٹھایا, پلیٹ میں پانی لا کے رکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. جتنی گاڑی رشتہ داری ہے اتنا گاڑا کیا ہے, سالن ہے. تو اللہ میاں کا یہی حکم ہے, جتنی قریبی رشتہ داری ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ, اور شوربے میں بوٹیاں بھی اتنی زیادہ ڈلیں گی. ہم قریبوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور دور والوں کو قریب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرسمس کے حوالے سے بات فرمائے, کیا عیسائی دوستوں کو میری کرسمس کہا جا نہیں کہا جا سکتا بھائی. کسی کی بھی مذہبی رسوم میں شرکت جائز نہیں ہے. بدتمیزی کسی کے ساتھ نہ کریں تو ان کو کرنے دیں, ان کا مذہب ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں, وہ بھی تو ہماری مسجدوں میں آتے ہیں, آ جائیں. آپ ان کے مندر میں عبادت کے لیے نہیں جا سکتے. اگر وہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو کیا آپ کے لیے جائز ہوگا آپ اس کے بھگوان کے سامنے جھک جائیں؟ وہ دلیل دے کہ میں بھی تو تمہارے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں, تو تم بھی ہمارے بھگوان کے سامنے. ہم کہیں گے بھائی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر عیسائی, وہ غیر مسلم کہتے ہیں ہم بھی تو تمہیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں, بھائی آپ کے مذہب میں جائز ہے, ہمارے مذہب میں کسی کی رسومات میں شرکت جائز ہے, مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا ایک دائرہ ہے, اگر ایسا مرج ہو گیا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. اسلام بچا ہوا اس لیے کہ اس کا ایک تشخص ہے, اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. ہمارے نبی نے مشابہ سے منع اس لیے کیا ہے کہ ہمارا تشخص برقرار رہے, ورنہ سب خلط ملط ہو جائے گا. 2 عیدیں 3 عیدیں ہو جائیں گی. اور اگر مسلمانوں نے یہ چھوڑا, کرسمس پہ منانا نہ چھوڑا نا, تو پھر مسلمان ریکارڈ توڑتا ہے ہر چیز میں. عیدین کو بھول جائے گا, وہ کرسمس کو زیادہ منائے گا پھر وہ. تو اس لیے ہمارے لیے جو اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں نا, عید الفطر, عید الاضحیٰ, وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. 4 شادیاں اور استغفر اللہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, 2 عیدیں اور وہ جو ہے باقی جو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں, بس وہی ہمارے لیے خوش ہونے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.